اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام راز بندگی کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، ہر وہ عمل جو خوشنودی خدا کے لیے کیا جائے اور وہ اپنے اندر ایک مثبت پہلو رکھتا ہو، وہ عبادت یا بندگی کہلاتا ہے۔ اب اس کا تعلق چاہے وہ آپ کے معاش کے ساتھ ہو، چاہے اس کا تعلق آپ کی گھریلو زندگی کے ساتھ ہو یا معاشرتی زندگی کے ساتھ ہو، اگر وہ اپنے اندر ایک اثر رکھتا ہے، اپنے اندر انسانوں کی بھلائی کا کوئی پہلو رکھتا ہے اور آپ اسے اپنے خدا کے لیے سر انجام دے رہے ہیں، تو وہ عبادت ہی ہے، لیکن صرف ایک شرط کے ساتھ کہ وہ عمل پورے شعور کے ساتھ اور پورے غور و فکر کے ساتھ سر انجام دیا جائے۔ ناظرین، جب تک ایک انسان یا ایک انسانی معاشرہ پوری طور پر اور شعوری طور پر اپنے دین کے اصولوں پر کاربند رہتا ہے، شریعت کا پابند رہتا ہے اور دین کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، اس وقت تک وہ معاشرہ ترقی پذیر اور روز بروز ترقی کی طرف جاتا ہے، اور وہ معاشرہ ایک فلاحی اور انسانی معاشرہ کہلاتا ہے، اور اس معاشرے میں یقیناً امن و سکون ہوتا ہے، عدل و مساوات ہوتی ہے، اور انسانوں کو برابری کے حقوق حاصل ہوتے ہیں، اس میں انصاف ہوتا ہے، اس معاشرے میں عدل ہوتا ہے۔ لیکن جہاں انسان ذرا سی بے شعوری کا مظاہرہ کرتا ہے یا اجتماعی طور پر انسان معاشرتی طور پر بے شعور ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے دین اور مذہب کے اصولوں کے خلاف چلنا شروع کر دیتے ہیں، اپنی زندگی کو شریعت کی مخالف سمت لے جاتے ہیں اور اس بات کو نہیں سوچتے کہ ان کی یہ اعمال، ان کی یہ کارکردگی، ان کی یہ طریقے، ان کے یہ اعمال ان کے لیے، ان کے بچوں کے لیے، ان کے معاشروں کے لیے کس قدر مضر رساں ثابت ہوں گے، کیونکہ خدائی اصول یہ ہے کہ جب تک انسان غور و فکر کا مظاہرہ کرتا ہے، جب تک انسان اپنی عقل کا استعمال کرتا ہے، جو یقیناً یہ صلاحیت رکھتی ہے کہ وہ انسان کو برائیوں سے دور اور اچھائیوں کی طرف راغب کرتی ہے، اس وقت تک انسان خدا کی رحمت کے سائے تلے رہتا ہے۔ اور جب ایک انسان انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر اپنی خدا کی دی ہوئی اس نعمت کو استعمال نہیں کرتا، عقل کا استعمال نہیں کرتا، تو یقیناً وہ شیطان کے شر کا شکار ہو جاتا ہے، اور شیطان اسے برائی کی طرف، فسق و فجور کی طرف لے جاتا ہے۔ اور جب ایک معاشرہ اجتماعی طور پر فسق و فجور پہ مبتلا ہو جاتا ہے، حق سے دور ہو جاتا ہے، سچائی سے دور ہو جاتا ہے، دین کے سنہری اصولوں کا تمسخر اڑانے لگتا ہے اور شیطانی اصول اس معاشرے میں راج کرنے لگ جاتے ہیں، تو پھر خدا اپنی سنت کے عین مطابق جو قرآن میں ہمیں گزشتہ اقوام کے حالات میں ملتی ہے کہ خدا جب ایسے انسانوں کو اور معاشروں کو دیکھتا ہے کہ وہ اس کی دی ہوئی اس نعمت عقل کا استعمال نہیں کر رہے، اس فکر و شعور کا مظاہرہ نہیں کر رہے جو خدا ان سے چاہتا ہے، تو پھر خدا ایسے معاشروں کو فتنوں میں مبتلا کر دیتا ہے، اور ایسے معاشرے فتنوں میں، امتحانوں میں اور آزمائشوں میں گر جاتے ہیں۔ اور پھر یہ امتحان کیوں ہیں، کیوں آتے ہیں، یہ فتنے کیوں آتے ہیں؟ یقیناً اس کی وجہ انسانوں کے اپنے ذاتی اعمال ہوتے ہیں، اجتماعی اعمال ہوتے ہیں، وہ بدعمالیاں ہوتی ہیں جو ہم سر انجام دیتے ہیں، لیکن اس میں بھی خدا کی ایک رحمت شامل ہوتی ہے، اس میں بھی خدا کی ایک عظیم مصلحت ہوتی ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ان فتنوں کے ذریعے ان سوئے ہوئے ضمیروں کو جگائے، خدا چاہتا ہے کہ ان فتنوں کے ذریعے جو لوگ عقل اور فکر اور شعور رکھنے کے باوجود اس کو استعمال نہیں کرتے، اب اس آزمائش میں، اس ایمرجنسی کے حالات میں کم از کم عقل اور فکر اور شعور کا استعمال کریں اور
جب وہ ان فتنوں سے نکلنے کے لیے اپنی عقل کو استعمال کریں گے، غور و فکر کو کا استعمال کریں گے، تو یقیناً خدا ان کے لیے راہیں کھول دے گا، اور پھر یہ معاشرہ جب ایک دفعہ اپنی عقل اور شعور اور خدا کے فضل و کرم کی وجہ سے ان فتنوں سے نکل آتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے، تو پھر آگے چل کر وہ اپنی اس نعمت سے بھرپور فائدہ اٹھاتا رہتا ہے۔ پھر وہ اپنے آپ کو کبھی دوبارہ شیطان کے شر کا یا برائی کا شکار نہیں ہونے دیتا، اور وہ اپنی عقل و شعور کا استعمال کرتا رہتا ہے۔ ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں ایک ایسے ابتدائی اسلام کے ایک ایسے فتنے کا ذکر کیا جس کی وجہ سے لوگ حق اور باطل کی پہچان کھو بیٹھے۔ خدا نے انہیں اس فتنے میں مبتلا کر کے چاہا کہ وہ حق کی پہچان کریں، باطل سے دور رہیں، لیکن لوگوں کا شعور نہیں جاگا اور وہ اس فتنے میں کامیاب نہیں ہوئے، تو خدا نے اس کے بعد ان کو ان بڑے فتنوں میں مبتلا کر دیا۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ ہمارے اس پروگرام میں ہماری سسٹر ادیبہ بھی شامل ہیں۔ ہم ان کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمارے پروگرام میں آج یہ ہمارا ساتھ دیں گی۔ تو ہم انہیں کی طرف چلتے ہیں، اور میں سسٹر ادیبہ آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ تاریخی حوالے سے ہمیں بتائیں کہ اسلام کے ابتدائی دور میں جب لوگوں نے خدا کی دی ہوئی ولایت جیسی نعمت کا انکار کیا اور اس کو قبول نہیں کیا، اور اس بہترین نظام سے روگردانی کی اور اس کو بھلا دیا اور اس کو اپنے اسلام سے دور کر دیا، تو خدا نے ان کو فتنوں میں مبتلا کیا، جس میں سے ایک فتنہ جس کا ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں ذکر کیا کہ وہ جنگ جمل۔ اس کے بعد اور بھی کچھ فتنے ایسے دین اسلام میں آئے جس میں لوگوں کی آزمائش کی گئی، کچھ چند ایک لوگ کامیاب ہوئے، لیکن اکثریت جو ہے اس میں ناکام ہوئی۔ میں چاہوں گی ان میں سے ایک آدھ کا ذکر آپ بھی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز امام حسن علیہ السلام کی اس حدیث سے کروں گی کہ انہوں نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کا تقوی اور اس دائمی غور و فکر کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ یہ اتنی پرمعنی حدیث ہے، ویسے اگر اس کو لفظی طور پہ دیکھا جائے تو اس کے چند الفاظ ہیں، لیکن اس کا دائمی غور و فکر اتنی امپورٹنٹ، غور و فکر اتنی امپورٹنٹ چیز ہے، اتنی ضروری چیز ہے کہ جب تک انسان غور و فکر نہیں کرے گا وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، چاہے وہ زندگی کا کوئی بھی اس کا رخ ہو، کوئی بھی یعنی اجتماعی ہو، انفرادی ہو، گھریلو ہو، کسی طرح کی بھی کوئی زندگی ہو، علمی زندگی ہو۔ جہاد میں بھی لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ کس طرح مثلاً ایک نبی کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے آتے ہیں اور وہیں پہ آ کے ناکام ہو جاتے ہیں۔ کیوں ناکام ہو جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی وہ فکر نہیں ہوتی، وہ اس کو سوچ نہیں سکتے کہ وہ کیا کرنا ان کو کرنا کیا چاہیے، کیونکہ وہ سوچتے نہیں ہیں، اس وقت وہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ہم کس طرف جائیں۔ اگر نہیں سوچیں تو ظاہر ہے اس دنیا کو شیطان نے اتنی زینت دے دی ہے کہ لوگ بڑے بڑے لوگ جو اتنے جاننے والے پڑھے لکھے لوگ جن کے پاس اتنا دنیاوی علم بھی تھا وہ بھی اس فتنے کا شکار ہوئے۔ تو اس ابتدائی دور میں بھی اگر دیکھا جائے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا دور جو گزرا، انہوں نے اعلان نبوت سے پہلے جو اپنی زندگی گزاری اور انہوں نے اتنا اعتماد حاصل کیا، لوگوں کا امین کہلائے، اور ان کے دشمن بھی ان کے بارے میں کوئی چیز ایسی سننے کے لیے تیار نہیں تھے، مثلا ان کا کہ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے، لیکن پھر بھی وہ جو پیغام رسول خدا نے پہنچایا تھا اس پیغام کی طرف ان کی سوچ نہیں تھی اور اس کی فکر نہیں تھی ان کی۔ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ جو کچھ ہم نے پاسٹ میں کیا ہے یا ہمارے آباء و اجداد کرتے آ رہے ہیں وہی ہمارے لیے صحیح ہے، جبکہ قرآن کریم میں ظاہر وہ جو ان کے دشمن تھے بعد میں انہوں نے رائے راست پہ بھی آئے، پہلے وہ قتل تک جو ہے رسول خدا کو کرنے کے لیے گئے کہ آپ کیوں اپنا دین پیش کر رہے ہیں، ہمارے آباء و اجداد کا جو دین ہے اس کو کیوں چھوڑ رہے ہیں ہمیں، یعنی ان کا یہ کہنا یہ تھا اس وقت کہ آپ ہمیں گمراہ کر رہے ہیں۔ مثلا وہ اس حد تک ان کے اندر وہ برائی راسخ کر چکی تھی کہ وہ اس چیز کو سمجھنے کے لیے اور سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے کہ یہ چیز ہماری فلاح کے لیے ہے، ہماری اصلاح کے لیے ہے ہماری، اور پھر وہ ہستی ان چیزوں کو بیان کر رہی ہے
جی بالکل. جو امین ہے، جو سچی ہے، جس نے کوئی برائی نہیں کی، جو انہوں نے 40 سال اس معاشرے میں ان کے ساتھ گزارے اور جانتے بھی ہیں، ہر بندہ ان پہ اعتماد بھی کرتا ہے، لیکن کیونکہ وہ اس پہ سوچتے نہیں تھے، غور نہیں کرتے تھے، اس وجہ سے وہ اس فتنے میں مبتلا ہوئے. اور وہ فتنہ یعنی وہاں سے شروع ہوا. شروع تو خیر یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب سے اسلام، جیسے حضرت آدم علیہ السلام جیسی ہستی کا انسانیت کی ابتدا سے ہی شیطانی گروہ بھی ساتھ ہی رہا، اسی وقت یہ شروع ہو گیا تھا اور وہاں سے یہ سسٹم چلتا ہی رہا. حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں چلا، پھر جیسے جیسے انبیاء آتے گئے، پھر جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہوا تو جتنا زیادہ سے زیادہ لوگوں کا اس پہ اپنے عقیدے پہ جب پکے ہو گئے تو ان کا سوچنا، وہ سوچنا نہیں چاہتے تھے. یعنی سوچ سکتے تھے، ان کی صلاحیت تھی، دنیاوی کام تو وہ کر رہے تھے، لیکن وہ یہ سوچنا نہیں چاہ رہے تھے کہ ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے. وہ سوچتے تھے جو ہمارے آباء و اجداد نے کیا وہ اندھی تقلید. یعنی اس کا مین سبب یہی تھا کہ اندھی تقلید، کہ اسی پہ ہم نے چلنا ہے، ہم نے آگے اپنے آپ کو بدلنا نہیں ہے. بار بار غور و فکر کی دعوت دے رہا تھا. اور قرآن حدیث میں بھی دیکھیں تو جیسے آج کل کے بچوں کے بارے میں اتنا بھی کہا جاتا ہے کہ یعنی آپ اپنے بچوں کو پرانی باتیں، اپنے دور کی باتیں نہ سکھائیں، ان کو نئے دور کی باتیں سکھائیں، کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ ایک معاشرہ آگے بڑھے. یعنی جمود نہیں چاہیے. اللہ چاہتا ہے کہ انسان بہتری کی طرف جائے، اصلاح کی طرف جائے، کیونکہ ایک مقصد ہے نا، ہم کس طرف جا رہے ہیں. یہ ایسے ہی تو نہیں ہے کہ ہم بس پیدا ہوئے، ہم نے تھوڑا بہت پڑھ لیا، کھا پی لیا، شادی کر لی، بچے پیدا کیے اور پھر مر گئے، جنازہ اٹھ گیا. یہ اصل میں جو یہ ظاہری چیز ہمیں نظر آ رہی ہے، حقیقت میں یہ وہ چیز نہیں ہے. اس کے باطن میں بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں. اسی طرح جب اس فتنے کو دیکھیں رسول اللہ کے دور میں دیکھیں کہ وہی جو ان کے خاندان میں پلے بڑے ہیں، جو ان کے پیدائش پہ خوشیاں بھی مناتے ہیں، لیکن اس وقت وہ ان کی اس پیغام کو وہ قبول نہیں کرتے پہلے دن سے ہی. مثلا پھر آہستہ آہستہ سے انہوں نے اس پہ کچھ لوگوں نے قبول کر بھی لیا، کچھ پھر بھی جیسے ابو جہل جیسے لوگ، ابو لہب جیسے، جو قرآن کے بھی اللہ تعالیٰ کی بھی جو ہے اس کے قرآن میں مثلا اتنی اللہ کو اس پہ غضب ہے ابو لہب پر کہ اس کے بدعا اللہ تعالیٰ نے اس کو دی کہ اس کے ہاتھ ٹوٹے، اس کی بیوی کو بدعا دی کہ وہ اس قدر وہ اذیت دیتے تھے رسول پاک کو صرف اس پیغام کے پہنچانے کی وجہ سے. تو یہ فتنہ تو وہیں سے شروع ہوا نا. اصل میں اس کے علم کے مقابلے میں جب جہالت آتی ہے تو یہ فتنہ کیونکہ وہ زیادہ کام کرتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس فتنے سے بچنے کے لیے انسان کو بہترین ہتھیار عقل کی صورت میں دیا. عقل کی صورت میں دیا. کسی بھی فتنے میں مبتلا ہو جاؤ تو اس ہتھیار کو اٹھاؤ، استعمال کرو، تم استعمال کرو. کیونکہ عقل جو دی انسان کو اسی لیے تو کہا کہ میں نے وہی آپ نے پچھلے پروگرام میں بیان کیا جو میں نے سنا تھا کہ انسان جانور کو کیوں نہیں دین کیوں نہیں دیا، مثلا دین اس پہ لاگو کیوں نہیں کیا، صرف انسان پہ کیوں کیا؟ کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا، اس کو سوچنے کی طاقت دی، اس کو عقل عطا کی. جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں نے پڑھا تھا، ابھی مجھے اس کے ایگزیکٹ الفاظ یاد نہیں ہیں، کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کو بھیجا، جن میں ایک عقل تھی، ایک علم تھا اور ایک حیات تھی. 3 چیزوں کو انہوں نے کہا کہ ان میں سے ایک کو آپ چن لیں. تو جب انہوں نے عقل کو چن لیا تو دوسری چیزیں بھی ان کے ساتھ آ گئیں، علم بھی ساتھ آ گیا اور حیا بھی ساتھ آ گئی. تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو عقل کو چنا تھا. تو دوسری چیزوں نے کہا کہ اگر ہم میں سے ایک چیز کو آپ چنتے، فرشتے نے کہا کہ اگر ان میں سے آپ ایک چیز کو چنتے تو پھر عقل چلی جاتی، کیونکہ ان چیزوں کا تعلق ہی عقل کے ساتھ ہے. نہ یہ بھی چیز نہ ملتی اور عقل بھی نہ ملتی، لیکن عقل کے ساتھ حیا کا بھی تعلق ہے اور عقل کے ساتھ علم کا بھی تعلق ہے. جو علم عقل کے ساتھ ہو صرف وہی فائدہ دیتا ہے، جو عقل کے بغیر ہو وہ نہیں دیتا. تو انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے عقل سے نوازا اور شعور اور سوچنے کا دیا کہ سوچ کر چلو. میں یہاں تک بھی سوچتی ہوں کہ صبح ہم ایک دن کا وہ لیتے ہیں کہ ایک دن بھی اللہ تعالیٰ نے کئی ایسے موقع دیے ہیں ایک پورے دن میں کہ ہم سوچیں شام تک کہ اس موقع پر نہیں دوسرے پہ. مثلا 5 دفعہ تو ہم پہ نماز مثلا فرض کر دی، ٹھیک ہے. اس میں بھی ہے کہ مثلا ہم جب سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں اس میں بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ رکھ جو انعام یافتہ ہیں، اور ان لوگوں سے ہمیں دور رکھ جن پر تیرا غضب ہوا، جو مغضوب ہوئے. تو یہ سوچنے کی بات ہے نا کہ کون لوگ ہیں
جن پر اللہ کا غضب ہوا، اور کون لوگ ہیں جو انعام یافتہ ہیں. تو یہاں یہ جب سوچیں گے تو یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے. ہمارے سامنے کردار انبیاء موجود ہے، کردار اولیاء موجود ہے، اوصیاء عامہ معصوم علیہ السلام کا کردار، ان کے علاوہ بھی جو کچھ صحابہ کرام آئے ہیں یا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہی آپ دیکھیں، اور چلتے ہی آئے ہیں نا. ان کے ابھی تک جو ہے وہ نیک لوگوں کا کوئی کمی تو نہیں ہے، وہ بھی بہت ہیں. جب ایک طرف فتنہ ہے تو دوسرے طرف فتنے کو مٹانے والے بھی، اس کے ساتھ لوگوں کو اس کا شعور دینے والے بھی، یہ بتانے والے بھی موجود ہیں کہ یہ فتنہ ہے. مثلا آج کے زمانے کو آپ لے لیں گے، جو آج فتنہ ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ فتنہ آج شروع ہوا ہے، اس کا آغاز وہاں سے ہوا اور تب سے یہ فتنہ ختم نہیں ہوا جب رسول اللہ کی زندگی سے فتنہ یہ امتحان ہر دور میں انسانوں کے ساتھ رہا. جی ناظرین، یقیناً فتنہ، جیسے کہ پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے اس چیز کا تذکرہ کیا تھا کہ فتنہ اس وقت آتا ہے جب انسان اپنے دینی اور اپنے شریعت کے اصولوں سے ہٹ جاتا ہے. جب انسان گناہوں اور فسق و فجور میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر شیطان کا وہ اعلیٰ کار بن جاتا ہے، وہ شیطان کا شکار بن جاتا ہے. اور جب وہ شیطان کا شکار بنتا ہے تو خداوند تعالیٰ انسانوں کی تنبیہ کے لیے، ان کی تہدید کے لیے، ان کو جگانے کے لیے، جھنجھوڑنے کے لیے ان کو کسی امتحان میں مبتلا کر دیتا ہے. اور اگر اس امتحان میں انسان انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر اپنے شعور کا استعمال کرتا ہے، عقل کا استعمال کرتا ہے، تو وہ اس امتحان میں اور اس فتنے سے کامیاب واپس آ جاتا ہے، اور پھر خدا کی رحمت اس کے شامل حال رہتی ہے. لیکن جن معاشروں میں فتنے آتے ہیں، لیکن اس معاشرے کے رہنے والے یا جن قوموں پر کوئی آزمائش آتی ہے یا کوئی امتحان آتا ہے، کوئی فتنہ آتا ہے، وہ قوم اور وہ معاشرہ شعور سے کام نہیں لیتا، اس کی وجوہات کو جاننے کی کوشش نہیں کرتا، اس کے اسباب کو نہیں دیکھتا، اس کے انجام کو نہیں دیکھتا، اس کے کرداروں کو نہیں دیکھتا، ان کے کردار کو جو مخفی کردار ہے ان کو پہچاننے کی کوشش نہیں کرتا، تو وہ یقیناً اس فتنے کا شکار ہو کر خدا اس دنیا میں بھی عذاب کا مستحق بن جاتا ہے اور آخرت کے عذاب کا بھی مستحق بن جاتا ہے. تاریخ میں سسٹر ادیبہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی بہت ساری مثالیں آئیں جب انسانوں کے عقل اور شعور کے استعمال نہ کرنے وجہ سے مسلمانوں کو عظیم نقصانات سے دوچار ہونا پڑا، بلکہ مسلمان قوم کی تقدیر بدل گئی. جیسے یہاں میں مثال دینا چاہوں گی آپ کے سامنے جنگ صفین کی. جنگ صفین میں دیکھیے کتنا بڑا فتنہ تھا یہ مسلمان امت کے درمیان کے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائے ہوئے تھے. وہ تلواریں جو کفار کے لیے اور مشرکین کے لیے نکلتی تھیں، اس دور میں صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے چند سالوں کے بعد ہی. دیکھیے اب یہاں بھی سسٹر ادیبہ یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ وہ واقعی اسلام ایک عظیم مذہب ہے. جتنا اس پہ غور و فکر کریں، اس کی مصلحتوں کا انسان جو ہے وہ پہچاننے لگ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیوں غور و فکر کی دعوت دیتا تھا، اور خدا کیوں امتحانوں میں، اگر قرآن میں جن اقوام کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ ان پر عذاب آئے، آزمائشیں آئیں، فتنے آئے، اگر قرآن کی ان آیات پر غور کیا جاتا اور ان کو سمجھا جاتا تو مسلمان تو کسی دور میں بھی فتنوں کا شکار نہیں ہو سکتے تھے، کیونکہ اسلام نے تو سب کچھ بتا دیا تھا. اب یہاں ہوا کیا کہ جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ بند ہوئی، مسلمان حکمرانی کے سلسلے میں، اقتدار کے سلسلے میں، خلافت کے سلسلے میں فتنے کا شکار ہو گئے. اسی دن ولایت کے جو بہترین اور ایک سنہری اصول دیا گیا تھا، جس میں تمام مسلمان امت کی اور جس میں تمام نسلوں کی فلاح مضمر تھی، جس اصول میں، جس کے تحت رہ کر، جس کی حکمرانی کے زیر اثر رہ کر انسان کامل بننے کی منزلوں تک پہنچ سکتا تھا اور انسانی معاشرہ ترقی کی عظیم شاہراہ پر گامزن ہو سکتا تھا، وہ اصول یکسر مسترد کر دیا گیا انسانوں کے ذریعے. اور یہ خدا کی سنت ہے کہ جب خدا کی کسی نعمت کو ٹھکرایا جاتا ہے تو خداوند تعالیٰ سزا کے طور پر اس قوم کو جھنجھوڑنے کے طور پر اس کو کسی آزمائش اور عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے. اور یہ جو جتنے فتنے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آئے، ان کی جڑ یہ تھی. اور اگر پہلے فتنے کے بعد ہی مسلمان اس پر غور و فکر کر لیتے کہ ہم پر یہ خدا کا عذاب یا آزمائش آج مسلمانوں پر کیوں آ گئی، وہ مسلمان جو ایک متحد ہو کر اپنے نبی کی معیت میں کفار اور مشرکین کے مقابلے میں اپنی تلواروں کے جوہر دکھاتے تھے، شمشیر زنی کرتے تھے اور ان کے مقابلے میں اپنے جذبات کا اظہار کرتے تھے، اپنی جرأت، بہادری اور شجاعت کے مظاہرے کرتے تھے، آج یہ سب کچھ اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف کیوں ہم کر رہے ہیں؟ یہ عذاب کس وجہ سے آیا؟ یہ امتحان ہم پر کس وجہ سے آیا؟ اور اگر غور و فکر کرتے تو وہ اپنی غلطی کی نشاندہی کر سکتے تھے، کیونکہ قرآن میں بار بار
اس چیز کو بیان کیا گیا، جتنے بھی واقعات قرآن میں بیان ہوئے اس کے دونوں رخ بیان کیے گئے، انبیاء کا کس طریقے سے ہدایت دینا اور کس طریقے سے لوگوں کا اس کا انکار کرنا، اور کن لوگوں کا ایمان لانا، اور جن لوگوں نے ایمان نہیں لایا ان کا انجام کیا ہوا۔ پورے جتنے بھی کوئی بھی واقعہ قرآن میں ایسا نہیں ملتا کہ جو خالی اسی طرح رہ گیا ہو کہ ایک پہلو اس کا یا ایک رخ بیان کیا گیا ہو۔ تو کس لیے بار بار پھر یہ بھی ساتھ قرآن میں بیان ہمیں اس لیے یہ ہم بیان کر رہے ہیں تاکہ آپ پچھلی امتوں کی طرح نقصان اٹھانے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ آپ کی پہلی امتیں بار بار یہ بیان ہوا نا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء کی، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ایک قرآن میں تو قرآن کا انداز اس طرح ہے کہ میں پہلے یہ سوچتی تھی، ابھی میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں سوچتی تھی کہ قرآن کا بیان اس طریقے سے ہے کہ ہر رخ سے انسان کو بتانے کی کوشش کرتا ہے، سمجھانے کی ہر طرف سے۔ مثلا یہ نہیں ہے کہ ایک سیدھا سا کر دیا کہ تم یہ کرو، مثلا خالی حکم نہیں دیا گیا کہ تم یہ کرو تو بس کیوں کرو، کیوں کرو، اس کی بھی وضاحت کی، اور جو تم سے پہلے لوگوں نے نہیں کیا تو انہوں نے کیا نقصان اٹھا، انہوں نے کیا، ان کا انجام کیا ہوا، وہی انجام کہیں تمہارا بھی نہ ہو، اس پہ سوچو۔ اب دیکھیں قرآن میں جہاں اتنی اقوام کی، اتنی امتوں کے حالات بیان کیے گئے، اور ابھی چند سال پہلے ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سارے قرآنی آیات آپ کے سامنے تلاوت کر کے گئے ہیں کہ امتوں پر زوال اس وقت آتا ہے، امتوں پر عذاب اس وقت آتا ہے، امتوں پر فتنے اس وقت نازل ہوتے ہیں، امتوں پر امتحان اس وقت نازل ہوتے ہیں جب امت کسی عظیم اسلامی اصول، دینی اصول، شریعت کے اصول سے منحرف ہو جاتی ہے، جب امت اپنے ٹریک سے ہٹ جاتی ہے، جب امت خدا کے راستے سے کوئی اور راستہ اپنا لیتی ہے۔ تو کیا جب وہ آزمائشیں آئیں تو اس وقت اگر مسلمان غور کر لیتے کہ کیوں ہم پر اجتماعی طور پر غور کرتے کہ کیوں ہم پر، قرآن نے جب یہ ہمیں ابھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم نے یہ آیت کی تلاوت کی کہ امتوں پر عذاب کیوں نازل ہوتا ہے، تو آج ہم پر یہ جو امتحان آ گیا کہ ہماری تلواریں ایک دوسرے کے لیے آمنے سامنے نکل آئیں گے، تو ہم سے کیا غلطی ہوئی، ہم سے کیا، تو یقیناً وہ اپنا کر لیتے۔ اب دیکھیے یہاں پہلی جنگ ہوئی، جنگ جمل، اس میں مسلمان جو ہے امتحان ایک فتنے کا شکار ہوئے، حق اور باطل کا فیصلہ نہیں کر سکے۔ بیان کر چکے تھے رسول خدا کہ بعد میں نشانیاں ساری بیان کر کے گئے تھے کہ یہ چیزیں ہوں گی اور یہ لوگ حق پہ نہیں ہوں گے، اور ان کو بلکہ آمنے سامنے ان کو خود کہا کہ آپ لوگ اس وقت حق پہ نہیں ہوں گے، لیکن اس کے باوجود دنیا پرستی ہے نا، غور یعنی وہ صرف وقتی فائدے کے لیے، چند دن کا وہ فائدہ، اگر غور کرتے کہ ان کو دائمی فائدہ ملنے والا تھا جس کو انہوں نے ضائع کیا، لوز کر دیا۔ اب دیکھیے یہ فتنہ ہوا، جنگ جمل کا فتنہ ہوا، اس کے بعد مسلمانوں نے کوئی سبق نہیں سیکھا، کوئی انہوں نے حق پرستی، کوئی ان کے اندر حق شناسی، غور و فکر کوئی خود کے اندر پیدا نہیں ہوا۔ اس کے بعد ایک خلیفہ سوم کو قتل کیا گیا، کیا حالات ہوئے، نہ حکمرانوں نے سبق سیکھا، نہ عوام نے سبق سیکھا، کچھ نہیں سیکھا۔ اس کے بعد امیر المومنین علی بن ابی طالب کی حکومت آتی ہے۔ اگر صرف ناظرین، اگر صرف امیر المومنین کی 4 سالہ حکومت کی تاریخ کا ہی پورے غور و فکر اور عقل و شعور کے ساتھ مطالعہ کر دیا جائے، یقین جانیے ہم میں سے ہر مسلمان، چاہے اس کا تعلق کسی فرقے سے بھی ہے، شیعہ فرقے سے ہے، اہل سنت فرقے سے ہے، اسلام کے کسی بھی فرقے سے ہے، وہ اپنے موجودہ جتنے بھی فتنوں میں مبتلا ہے وہ ان سے یقیناً وہ ان کو پہچان سکتا ہے، صرف اور صرف امیر المومنین کی زندگی کے جو حکومت کے 4 سال ہیں اور اس دور کے فتنوں کو۔ اب دیکھیے جنگ صفین کا ذکر کرتے ہیں کہ جنگ صفین یقیناً بہت بڑا فتنہ مسلمانوں کے درمیان۔ اب اس فتنے کا اختتام ہوا چاہتا ہے، امیر المومنین نے پوری امیر المومنین کے لشکر نے مخالف لشکر پر قابو پا لیا ہے، فتح اب صرف اور صرف چند لمحوں کی دیر ہے، مسلمانوں کو ایک فتنے سے مکمل طور پر نجات مل رہی ہے، اس فتنے سے جس نے آنے والی ہزاروں نسلوں کے اوپر اثر انداز ہونا ہے، اور اتنی قربانیاں بھی دے چکے تھے، اب صرف چند لمحوں کی دوری ہے، اور ایک فکر و شعور سے آری گروہ جن کے پاس دور دور تک کوئی فکر اور شعور کی ان میں کوئی رمق نہیں تھی، ان کی صرف بے فکری اور بے شعوری بات نے اس عظیم فتح کو شکست میں بدل کر مسلمانوں کی نسلوں کے مستقبل کو تباہ کر دیا۔ اور اسلام اور انسان دشمن اس وقت وجود میں آئے کہ جب انہوں نے
خوارج کا تو اسی وقت فتنہ شروع ہوا نا. تو یہ ہے کہ بات واپس پھر اسی چیز پہ آتی ہے کہ وقت انہوں نے اس چیز سے اس کو سمجھا نہیں. حالانکہ وہ ہادی موجود آج کے دور میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ہادی ہماری ہدایت کرنے والے ہمارے سامنے نہیں ہیں. ٹھیک ہے علماء کرام ہیں اور ان سے جتنا ہماری صلاحیت ہے اس کے مطابق ہم کچھ نہ کچھ حاصل کر رہے ہیں, لیکن وہ چیز تو نہیں ہے کہ جب خود رسول اللہ کا زمانہ رہا یا امام علی علیہ السلام جیسی ہستی خود موجود اس جنگ میں بھی موجود ہیں, ان کے ساتھ وہ لوگ ان کے ہم رکاب ہو کے لڑ بھی رہے ہیں اور ایک دم سے وہ بدل جاتے ہیں اور بلکہ حالات ہی بالکل پلٹ جاتے ہیں, بالکل دوسری رخ کر جاتے ہیں. اس کا یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ظاہر انسان کو جب وہ اس چیز کی فکر نہیں کرتا, جب اس پہ غور نہیں کرتا, تو بعض دفعہ ہوتا یہ کہ انسان اگر غور و فکر نہیں کرتا تو انفرادی طور پر اس کے ذاتی زندگی پر اثرات مرتب ہوتے ہیں, اس کو ذاتی نقصان ہوتا ہے. چلے وہ بھی ایک انسان کا نقصان ہے, وہ زیادہ نقصان ہے. ظاہر اگر کسی ایک انسان کی عاقبت بھی خراب ہو جاتی ہے یا دنیا خراب ہو جاتی ہے تو یقیناً یہ نقصان ہے. لیکن بعض دفعہ اجتماعی ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے آپ کی آنے والی سینکڑوں نسلوں کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے, تو اس پر جتنا بھی ماتم کیا جائے, جتنا بھی افسوس کا اظہار کیا جائے, جتنی بھی اس کی بے شعوری کی مذمت کی جائے, عقل کو استعمال نہ کرنے کی مذمت کی جائے, اتنی ہی کم ہے. یعنی صرف اور صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے لشکر امیر شام نے نیزوں پر قرآن کو بلند کر دیا کہ ہمارے درمیان قرآن اور قرآن جو فیصلہ کرے گا وہ فیصلہ کرے گا وہ ہوگا. اب یہاں سوچنے کی بات یہ تھی کہ امام حق ہمارے ساتھ ہے, جب وہ ہمیں جنگ کا حکم دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ دشمن کی سازش اور چال ہے. اگر دشمن اتنا ہی قرآن پرست ہوتا, اگر اتنا ہی قرآنی فیصلے پر عمل درآمد کرانے والا ہوتا, یا قرآن کے اوپر اس کا اتنا ایمان ہوتا کہ وہ قرآن کے فیصلے کو ماننے والا ہوتا, تو وہ اتنی خون ریزی کیوں کرتا؟ اس سے پہلے ہی وہ کتاب خدا لے کر امیر المومنین کے پاس آ جاتے اور کہتے کہ کتاب خدا کے درمیان میں رکھ کر ہم اس کے مطابق فیصلہ کرنا چاہتے ہیں. وہ تو میدان میں لشکر کو لے کر ہی نہ آتے اگر وہ اتنے قرآن شناس یا قرآن پرست یا قرآن کے فیصلوں کو ماننے والے ہوتے. اب دونوں طرف سے ہزاروں انسانوں کا خون بہا کر کہا جاتا ہے کہ ایک رات, صرف ایک رات جو جنگ صفین کی کافی مہینوں تک جو مشتمل جنگ رہی, اس میں ایک رات جس میں شدید ترین گمسان کی جنگ ہوئی, جس کو لیلۃ الحریر بھی کہتے ہیں. یعنی حریر عربی میں لوہے کو کہتے ہیں, کہ لوہے کے ٹکرانے کی رات جس میں جنگ اتنی تلواریں چلی کہ 70,000, یہ کہنے کی بات, آج 10 انسان قتل ہو جاتے تو انسانی ضمیر جو ہے وہ تلملا اٹھتا ہے. 70,000 انسان مسلمان ایک رات میں قتل کیے گئے. کس کے سر میں, گردن پہ اس کا خون. اگر وہ فریق مخالف اتنا ہی قرآنی فیصلوں کو ماننے والا تھا تو اتنے لوگوں کو قتل کروانے کے سے پہلے ہی وہ آ کے قرآن پہ فیصلہ کر سکتا تھا. صرف اتنی بات پہ وہ لشکر جو امیر المومنین کے بے سمجھ اور بے شعور ساتھ لوگ تھے, اگر وہ اتنی بات سمجھ لیتے کہ جیسے امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ یہ سازش ہے, یہ چال ہے, یہ جیتی ہوئی ہاری ہوئی جنگ کو فتح میں بدلنے کی کوشش اپنی میں کر رہے ہیں, چند قدم کی دیر آگے بڑھو اور اس جنگ کا, اس فتنے کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کرو. یہ امیر المومنین کے الفاظ ہیں کہ آگے بڑھو, چند لمحوں میں یہ فتنہ تمہارے پاؤں کے نیچے آنے والا ہے, اس فتنے کا سر کچلنے والا ہے, آگے بڑھو. لیکن لوگ آگے نہیں بڑھتے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. امام حسن علیہ السلام کی شہادت, امیر المومنین کی شہادت, اور پھر اس کے بعد بات پہنچتی ہے کربلا تک. میں چاہوں گی کہ تھوڑی سی آپ اس کے بارے میں بتائیں کہ کربلا میں اس بے فکری اور بے شعوری نے مسلمانوں کو کیا نقصان پہنچایا. یہ بھی جو کربلا کا رد عمل جو بھی واقعہ ہوا, اس پہ بھی اگر غور کریں تو دیکھیں کہ تھوڑی سی دیر میں حالات تبدیل ہو گئے. جس طرح حضرت مسلم بن عقیل کی آمد ہوئی کوفے میں, اور ایک وقت میں ان کے ساتھ اتنے ہزار نمازی تھے, اور اسی دن شام تک ان کے پاس ساتھ کوئی بھی نہیں تھا. فتنہ تو وہیں سے, کربلا کا فتنہ تو ویسے تو شروع رسول اللہ کے وہی وصال سے ہی شروع ہو چکا تھا, ایک دم سے نہیں اٹھا اس وقت سے, کیونکہ لوگ رسول اللہ خود فرما بھی چکے تھے کہ یہ چیزیں ہونے والی ہیں, ساری نشانیاں بتا چکے تھے. لیکن لوگوں نے اس وقت بھی, جب امام حسین علیہ السلام نے اپنے گھر سے قدم نکالا یہ بتا کر میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں, وہاں سے اپنے خاندان کو ساتھ لے کر نکل کر چلے. گھر لوگوں نے ان کو روکا بھی, اپنے فیملی کے لوگوں نے, کہ خواتین کو ساتھ لے کر نہیں جائیں. تو انہوں نے کہا کہ میں جنگ کرنے نہیں جا رہا, میں اصلاح کے لیے جا رہا ہوں.
تو وہاں سے چلے، کس طریقے سے ان کا مثلا پوری ہسٹری تو ہم اس پروگرام میں بیان نہیں کر سکتے، اور لوگ جانتے بھی ہیں کہ وہاں کیا ہوا، لیکن وہاں دیکھیں کہ جو لوگ اس وقت اتنے اسی یزید کے اس کردار سے تنگ تھے اور امام کو خط لکھ رہے تھے کہ آپ آئیں اور ہمیں دین اسلام کی تعلیم دیں تاکہ ہم لوگ سکون کا سانس لے سکیں. بے شک. تو امام نے جب وہاں امام پہنچے ہیں تو حالات بدل چکے ہیں. 6 مہینے ان کو خط پہنچنے کے بعد امام کو وہاں آنا ہوتا ہے، تو وہ حالات بدل چکے ہیں. وہ لوگ تھوڑی سی بھی اور کہتے ہیں کہ بہت زیادہ تعداد بتائی گئی ہے یزیدیوں کی، لیکن ان میں کہتے ہیں کہ 30,000 زیادہ جو معتبر کم سے کم جو کہتے ہیں کہتے ہیں کہ 30,000 فوجی ایک طرف تھے، تو ایک طرف جو ہے وہ کتنے مثلا قلیل تعداد تھی. تو وہ لوگ جو یزید کی طرف تھے ان کے بارے میں کی جاتی ہے کہ ان لوگوں نے بالکل اس وقت جب وہ یزید کی طرف گئے تو انہوں نے سوچا نہیں، کسی وجہ سے گئے. بعد میں جو ہم نے ابھی تاریخ پڑھی یا ہم نے مختار نامہ دیکھا یا اس میں ہم لوگوں نے یہ دیکھا کہ کچھ لوگوں کو یزید نے خرید لیا تھا، لیکن مین چیز اس میں یہی آتی ہے نا کہ وہ بکے کیوں تھے. اور کچھ لوگوں نے مثلا مختلف وجوہات تھی وہاں پہ. کچھ لوگوں کو اپنے بکنے کی وجہ تھی کہ ان لوگوں نے عقل کا استعمال نہیں کیا تھا. ایک عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو دائمی فائدے پر وقتی فائدے کو ترجیح دیتا ہے، دائمی فائدے کو ترجیح دیتا ہے وقتی فائدے. یہ عقل آپ کو بتاتی ہے کہ اس چیز میں مجھے پروفٹ 6 مہینے کے لیے ہو رہا ہے، اور اگر یہ کام میں اس طرح کروں تو اس کام میں مجھے پروفٹ پورے 10 سال ہوگا یا ساری زندگی مجھے پروفٹ ملتا رہے گا. اب عقل مند انسان کیا کرتا ہے؟ وہ یہی کرے گا نا کہ میں 6 مہینے کے لیے پروفٹ کیوں لوں، میں تو یہ کام کروں، ایسا کام کروں جس سے مجھے پروفٹ ساری زندگی کے لیے ملے. یا یہ انسان یہ سوچتا ہے کہ اب اگر میں یہ کام کروں گا تو میری زندگی جو ہے وہ دنیا جو ہے میری سکون سے گزر جائے گی، لیکن اگر یہ کام اس طرح کروں گا تو میری آخرت سکون سے گزرے گی. اب یہ دیکھیے عقل استعمال ہے نا. اب یہاں عقل کا استعمال نہیں ہے، انہوں نے تھوڑے فائدے کے لیے اپنے ابدی اور دائمی فائدے کو داؤ پہ لگا دیا. سوچنا نہیں ہے نا، دیکھیں سوچنا پڑتا ہے. انہوں نے سوچا لیکن بعد میں سوچا. کچھ لوگوں نے وہ بھی صاحب ایمان جو مومن تھے، جو ایسے تھے جنہوں نے باقی سارا تو جو ہے کچھ لوگوں نے بعد میں سوچا، لیکن اس وقت اتنا بڑا نقصان کر چکے تھے کہ کچھ لوگوں کی تو ظاہرہ توبہ کے بھی قبول ہونے کے چانس نہیں تھے. کہ جس طرح اور امام، میں پہلے سوچتی تھی کہ امام جب گئے تو 10 دن وہ کیا کرتے رہے. 8 دن امام نے کربلا میں قیام کیا اور وہ بار بار وہ بیان کرتے رہے اور وہ اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے اور غور و فکر کی دعوت دیتے رہے. بالکل ان کی عقل کا استعمال کا ٹائم تھا. میں تمہیں جنت میں لے کے جاؤں گا، بشارت بھی جنت کی وہ دیتے رہے کہ اس طرف تمہیں جنت ملے گی. میں خود حیران ہوتی ہوں کبھی سے جب سوچتی ہوں کہ وہی لوگ جو دنیا کے معاملے میں پورا اپنا فائدہ سوچ لیتے ہیں، آخرت میں کا فائدہ ان لوگوں نے نہ سوچنے کی وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ عقل کا صحیح استعمال نہیں. عقل کا استعمال، حالانکہ عقل اس کی جیسی نعمت اللہ نے دی ہوئی ہے اور اس کا استعمال نہ کرنے کی وجہ سے سمجھ لیں کہ وہ چھین جاتی ہے نا. اور لالچ غالب آ جاتا ہے عقل کے اوپر. کہتے ہیں کہ جب شیطان آپ کے اوپر غالب آ جائے یا جو ہے وہ لالچ غالب آ جائے تو عقل جو ہے وہ اس کے اوپر پردے پڑ جاتے ہیں. اور یہ آپ کا فسق و فجور، اگر مسلسل آپ فسق و فجور میں مبتلا رہیں، مسلسل آپ گناہوں میں مبتلا رہیں اور توبہ کی طرف مائل نہ آپ ہوں تو آپ کی خدا اس نعمت کو چھین لیتا ہے اور خدا اس نعمت کے اوپر پردے ڈال دیتا ہے. تو یقیناً کربلا کا واقعہ آپ نے بتایا جیسا کہ ایک بہترین مثال ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا کردار بھی ان لوگوں کے سامنے تھا ان 8 روز میں. یزید کے کردار سے بھی وہ واقف تھے، اسلام کی تعلیمات سے بھی وہ واقف تھے، سیرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی وہ واقف تھے کہ کون سیرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عین مطابق ہے اور کون سیرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مخالف ہے. ان کے سامنے کردار حسین اور کردار یزید تھا. اس کے باوجود انہوں نے شعور کا مظاہرہ نہیں کیا، عقل کا مظاہرہ نہیں کیا اور انتخاب میں غلطی کی اور ابدی لعنت کے مستحق قرار پائے اور ابدی جہنم کا نشانہ بنے. ناظرین، ہم یہاں بات کرنا چاہیں گے کہ تاریخ کہتی ہے کہ اچھا انسان وہی ہوتا ہے جو اس سے سبق حاصل کرتا ہے. کیا یہ واقعات قرآن نے جو یہ واقعات فتنوں کے اپنی کتاب مبارک میں جو ایک مقدس ترین کتاب ہے اور جس میں
ایک حرف بھی فضول بیان نہیں کیا گیا جس کا انسان کی رہبری رہنمائی، انسان کے ذاتی فائدے، دنیاوی فائدے یا اخروی فائدے سے نہ ہو۔ یہ کتاب سراسر انسان کے لیے بھلائی اور ہدایت کی کتاب ہے، اور اس میں ہر چیز انسان کی بھلائی کے لیے ہے۔ تو پھر سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس کتاب میں جو گزشتہ اقوام کی تاریخ بیان کی گئی ہے وہ کیوں بیان کی گئی ہے؟ کیا قرآن صرف قصے کتاب کی قصے کہانی کی کتاب ہے، یا قرآن کوئی تاریخ کی کتاب ہے کہ انسانوں کو تاریخ بتانا چاہتا ہے؟ نہیں ناظرین، خدا ان کے ذریعے ہمیں اپنے آنے والے ہر دور میں ان فطروں کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے کہ اگر تم لوگوں نے بھی ان لوگوں کی طرح رویہ اختیار کیا تو پھر فتنوں میں پڑ جاؤ گے، اور پھر جب فتنوں میں پڑ جاؤ گے تو عقل و شعور کا اگر تم لوگوں نے استعمال نہیں کیا تو پھر فتنوں سے نکل بھی نہیں سکو گے۔ اور جو عقل و شعور کو استعمال کرنے والے ہیں وہ ان فتنوں میں پڑنے کے بعد بھی کامیاب نکل آتے ہیں، وہ ان فتنوں کو پہچان جاتے ہیں، ان فتنوں کی رولز کا انہیں پتہ چل جاتا ہے، اور وہ ان فتنوں پر قابو پا لیتے ہیں۔ قرآن میں بھی ان فتنوں کا ذکر ہے، تاریخ بھی بھری پڑی ہے ان فتنوں سے، ہر اسلامی معاشرے کی ان فتنوں سے بھری پڑی ہے۔ تو پھر اگر ہم ان سب چیزوں کو لے کر اپنے آج کی زندگی، آج کے دور پر ان پر غور کریں تو ہمیں یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ ہمیں یہ چیزیں صرف اور صرف اس لیے بتائی گئی ہیں کہ ہم ان سے سبق حاصل کریں۔ ہم غور کریں کہ ہماری موجودہ زندگی، آج کے جو اسلامی معاشرے ہیں، اسلامی ممالک ہیں، اسلامی فرقے ہیں یا اسلامی قومیں ہیں، کیا آج وہ فتنوں میں مبتلا ہیں یا نہیں ہیں؟ یقیناً ہر صاحب شعور اور عقل اور ضمیر رکھنے والا انسان مسلمان اس چیز کو آج مانے گا، چاہے وہ کسی یورپین ممالک سے تعلق رکھتا ہے، یا وہ کسی عرب ملک سے تعلق رکھتا ہے، یا ایشیا کے کسی دوسرے ملک سے تعلق رکھتا ہے، کسی بھی جگہ کا مسلمان ہے، وہ اس چیز کو مانے گا کہ آج کے دور میں ہر مسلمان فرقہ، ہر مسلمان طبقہ، ہر مسلمان معاشرہ جو ہے وہ فتنوں کا شکار ہے۔ کیوں شکار ہے؟ ہمیں اس پر غور کرنا ہے، اور یہ فتنے ان پر قابو کیسے پانا ہے ان پر غور کرنا ہے۔ سسٹر ادیبہ، میں چاہوں گی کہ پروگرام کے ہم اس آخری حصے میں تھوڑی سی گفتگو آج کے دور کے حوالے سے بھی کریں، کیونکہ تاریخ کا سبق اور قرآن کا سبق یہی ہے کہ گزشتہ باتوں پر غور و فکر کرو، ان کے احوال پر غور و فکر کرو، ان کے انجام پر غور و فکر کرو، تاکہ تم اپنے حال کو اور اپنے مستقبل کو بہتر بنا سکو۔ میں چاہوں گی کہ تھوڑی سی روشنی آج کے فتنوں میں ڈالیں جس میں مسلمان آج مبتلا ہیں۔ آج کے دور میں تو سب سے زیادہ اگر کوئی فتنے میں مبتلا ہے تو وہ مسلمان ہی ہیں، اور دور بھی علمی ہے، اسے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اب لوگوں کے پاس ظاہری علم نہیں ہے۔ ہاں جی، اب اتنی ساری فیسیلیٹیز موجود ہیں کہ جو چاہے انسان علم، بلکہ ہمارے گھر میں ہر انسان کے ہاتھ میں آج وہ ڈیوائس ہے کہ جس کے ذریعے علم حاصل کیا جا سکتا ہے، اور اس وجہ سے وہ فتنہ جو ہے پھر بھی اتنا فتنہ ہے کہ انسان مسلمان کو قتل کر رہا ہے۔ اس میں بھی سوچنے کی بات ہے کہ جو لوگ اس طرح سے کر رہے ہیں وہ کون ہیں، جو کروا رہے ہیں۔ اصل میں تو یہ ہے نا کہ اس میں بھی جب امام کا دور تھا اس دور کو بھی دیکھیں اور آج بھی دیکھیں، وہاں بھی آگے مسلمان استعمال ہو رہے تھے، یزید پیچھے خود تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، اور آگے مسلمانوں کو، جس طرح ہمیشہ جنگ جمل میں بھی تو یہی ہوا، جنگ صفین میں بھی تو یہی ہوا، لڑنے والا خود عیاشی میں جو ہے نا آپ نے مبتلا ہے، اپنی زندگی اچھی گزار رہا ہے، اور مسلمانوں کو وہاں بھی مروا رہا ہے، اور اب یہاں بھی بالکل وہی ہے۔ مثلا تاریخ کہہ سکتے ہیں کہ بدلی نہیں ہے، اب بھی اگر غور کریں جو آج کے حالات ہیں تو وہ کربلا سے کم نہیں ہیں۔ اب صرف فرق یہ ہے کہ اس وقت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آمنے سامنے ان کی تھی جو جنگ تھی، یہ جو بھی یہ سلسلہ تھا، لیکن آج یہ ہے کہ آج امام تو سامنے نہیں ہیں، لیکن آج بھی امام کے ماننے والے اور دوسرے جس طرح یزیدی ہیں، یہی کہہ سکتے ہیں نا، بس طریقہ کار تو وہی ہے نا۔ کہتے ہیں نا کہ دو ہی طاقتیں ہیں، دو ہی طاقتیں، ایک حسینی طاقت، ایک رحمانی طاقت، ایک شیطانی طاقت، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے، دو ہی راستے ہیں۔ درمیانی راستہ تو اسلام قبول کرتا ہی نہیں کہ آپ تھوڑے سے ادھر لڑک رہے ہوں، تھوڑے سے ادھر لڑک رہے ہوں، یا آپ شیطانی ہیں یا آپ رحمانی ہیں۔ یہی چیز سمجھنے کی ہے کہ یہ چیز ہم لوگ نہیں سمجھ رہے، ہم لوگ اصل میں اپنی چند عبادتوں کو اسلام سمجھ بیٹھے ہیں۔ اسلام کی حقیقت کو اگر ہم تھوڑا سا سوچیں کہ اسلام کیا ہے، اسلام کا مطلب ہی کیا ہے، یعنی امن، بے شک
اسلام کا مطلب، اور آج اسلام اتنا بدنام ہے کہ جب اسلام کا نام لوگ لیتے ہیں، ظاہر ہم لوگ تو سمجھتے ہیں کہ یہ دشمن کی سازش ہے، لیکن اسلام کو ظاہری طور پہ اس قدر بدنام کر دیا گیا ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ امن کا، اس کو لوگ امن سمجھیں، وہ یہ اس کو فتنہ سمجھتے ہیں۔ یعنی اسلام کو ہی لوگ اتنا فتنہ اسلام میں لوگوں کو، مسلمانوں میں پھیل گیا، اسلام میں تو نہیں ہے۔ اسلام تو اس وقت بھی امن تھا اور آج بھی امن ہے اور قیامت تک امن ہی رہے گا۔ اسلام کا سلامتی کا سلامتی تو نہیں بدلتا، لیکن ان مسلمان، یعنی یہ جو نام نہاد مسلمان ہیں جو ظاہری طور پہ کلمہ پڑھتے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کی اس دور میں یزیدیوں سے اور آج کے مسلمانوں سے اگر آپ موازنہ کریں تو کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ وہ اسی طرح نظر آتے ہیں کہ پیغام تو موجود ہے نا، قرآن بھی موجود ہے اور وہ ہسٹری بھی موجود ہے۔ اس وقت چلو اگر انہوں نے ہسٹری نہیں پڑھی ہوئی تھی تو آج تو ہسٹری آج تو عام ہے۔ اب تو میڈیا پہ اتنی ہسٹری بیان ہو رہی ہے، ہر چینل پہ ہسٹری بیان ہو رہی ہے، اور وہ کتابیں بھی ملتی ہیں، ہر چیز مثلا وہ پورا ہمیں مل رہا ہے، پورا نظام ہم کو پتہ ہے۔ جو پہلے نہیں بھی امام حسین علیہ السلام کا نام لیتے تھے، اب ان کو بھی شرما شرمی لینا ہی پڑتا ہے، تو پھر ان کو بتانا بھی پڑتا ہے کہ اس وقت کیا ہوا تھا۔ اور بالکل اگر ابھی آپ غور کریں جس طرح پاکستان میں ہو رہا ہے، جس طرح عراق میں ہو رہا ہے، سیریا میں ہو رہا ہے، کس طریقے سے مسلمانوں کو قتل کرنے کے بعد، ان کے سر کاٹنے کے بعد ان کے فٹ بال کھیلے جا رہے ہیں ان کے سروں کے ساتھ، تو یہ فتنہ اصل میں اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اور ہمارے لوگ، ہر بندہ یہ نہیں سوچتا، مثلا ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز دوسروں پہ آ رہی ہے، یعنی اپنے آپ کو اگر اس سسٹم کا حصہ انسان سمجھے، یہ سوچے کہ میں بھی، حالانکہ اسلام ایک اجتماعی دین ہے، اسلام اجتماعیت کو پسند کرتا ہے، اسلام چاہتا ہے، اور سب سے بڑی بات کہ اسلام بھائی چارے کا مذہب ہے۔ اسلام وہ بردرہڈ جو مسلمانوں کے درمیان، ایک خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مواخات کا سلسلہ مسلمانوں کے درمیان قائم کیا، اخوت کا سلسلہ قائم کیا، اور بتایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، ایک مسلمان ایک دوسرے مسلمان کا ایسے ہی ایک عضو ہے، جیسے ایک آپ کے جسم میں ایک عضو جو ہے وہ اگر وہ بیمار ہو جاتا ہے تو اس کا اثر پورے جسم میں ظاہر ہوتا ہے۔ تو مسلمانوں کا مسلمانوں کے ساتھ تعلق ایسے اسلام نے قائم کیا۔ وہاں تو انفرادی تو کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں کہ اسلام کہے کہ آپ صرف اپنی زندگی گزارو، جیسے کہ ہمارے بھی آج کل اکثر ہم یہ جملہ سنتے ہیں کہ سب نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے، یعنی ایک دوسرے سے تعلق نہ رکھو، ایک دوسرے کی اصلاح نہ کرو، ایک دوسرے کی امر بالمعروف نہ کرو، کوئی نہی عن المنکر نہ کرو۔ اگر کوئی جو کچھ کرتا ہے وہ گناہ کر رہا ہے، برائی کر رہا ہے، اس کو کرنے دو، حالانکہ اس کی گناہ اور برائی کی وجہ سے بہت سارے لوگ اور گناہ اور برائی میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ آپ کو اسی وقت ان کو روکنا ہے کہ آپ کی وجہ سے معاشرے میں یہ بیماری پھیل رہی ہے، اور اگر زیادہ پھیلی تو پھر خدا کی طرف سے فتنہ آئے گا، خدا کی طرف سے امتحان آئے گا، خدا کی طرف سے عذاب نازل ہوگا۔ لیکن یہ ہم کہتے ہیں اپنی اپنی قبر میں جانا ہے، تم اپنے ذمہ دار، میں اپنے ذمہ دار، تم جو کرتے ہو مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، جو میں کرتا ہوں تمہیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ یہ رویہ ناظرین سراسر غیر اسلامی ہے۔ اسلام اس رویے کی مذمت کرتا ہے، اس چیز کی مذمت کرتا ہے جہاں اپنے مسلمان بھائی کو یہ دیکھو کہ وہ کسی غلطی اور کی طرف ایسی غلطی کر رہا ہے جس کا تعلق اجتماعی زندگی میں پڑ سکتا ہے، جس کی وجہ سے اجتماعی زندگی متاثر ہو سکتی ہے، اور مسلمانوں کی معاشرتی زندگی میں کسی گناہ اور برائی کے پھیلنے کا خدشہ ہو سکتا ہے۔ اسلام چاہتا ہے وہاں امر بالمعروف کرو، وہاں نہی عن المنکر کرو، اسے اس برائی سے روکو اور اسے اچھا کرنے کا حکم دو۔ تو ہم ایک اجتماعی زندگی میں جب رہتے ہیں تو اجتماعی زندگی کا اسلام صحیح طور پر ہمیں گائیڈ کرتا ہے۔ ناظرین، اسلام اس وقت بہت بڑے فتنے کا شکار ہے، مسلمان اس وقت بہت بڑے فتنوں کا شکار ہیں۔ ہر جگہ پر اسلام بھی زخموں سے چور ہیں اور مسلمان بھی زخموں سے چور ہیں۔ اسلام بدنام ہو رہا ہے، اسلام کا حقیقی چہرہ مسخ کیا جا رہا ہے، اسلام کو غلط رنگ میں پیش کیا جا رہا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی سیرت کو مسلمانوں کے غیر مسلموں کے سامنے ایک حوا بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، اور جس کا نتیجہ خون ریزی نکل رہا ہے، جس کا نتیجہ توہین رسالت کی صورت میں نکل رہا ہے۔ اگر ہم فرقوں کی صورت میں دیکھیں تو اہل سنت فرقہ وہ طالبان کی صورت میں یرغمال بنا ہوا ہے۔ اگر ہم اہل تشیع کو دیکھیں تو نصیری ہم پر غالب آ رہے ہیں اور ہماری شیعت کے خوبصورت چہرے کو داغدار بنا کر ہمیں دنیا کے سامنے مشرک بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ آج مسلمانوں کا ایک ایک فرقہ، مسلمانوں کا ایک ایک فرد فتنوں کا شکار ہے۔ یہ فتنے کیوں ہیں
کس وجہ سے ہیں اور ہمیں ان پر کیسے قابو پانا ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنے اگلے پروگرام میں اس کا تفصیل کے ساتھ جائزہ لیں گے اور اس پر گفتگو کریں گے، اور جو ہے ہم چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین بھی اس پر غور کریں۔ ناظرین، یہ بہت نازک دور ہے، اس میں ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس میں اپنا حصہ ڈالے، ان فتنوں سے بچنے کے لیے، ایک دوسرے کو بچانے کے لیے غور و فکر کرے، اپنے علماء کا، اپنے جو تدبر سے کام لینے والے، تفکر رکھنے والی شخصیات اپنے درمیان ہیں، جو ہمارے رہبر و رہنما ہیں، جو عقل رکھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں، جو حالات کو سمجھ رہے ہیں، ان کا ساتھ دیں تاکہ ہم ان فتنوں سے باعزت طور پر بخیر و عافیت کے ساتھ باہر آ سکیں، اور اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔